جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے؟ جی میں ڈسکا سیالکوٹ سے۔ جی ڈسکا سیالکوٹ سے۔ تو آج کن کن مشکلات سے گزر کے آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ڈی چوکی کال تھی، جی بالکل۔ ابھی ہم لیاقت باغ میں دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو یہ کیا ہوا؟ کیوں ڈی چوک سے کینسل کر کے آپ لیاقت باغ میں منتقل؟ ایکچولی جب ہم صبح نکلنے کا ارادہ تھا ہمارا، تو تبھی ہمارے مقامی ذمہ داران جو تھے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں پولیس نے جگہ جگہ پر ہمارے مراکز پر چھاپے مارنے شروع کر دیے، کئی گھروں میں کئی دوستوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، تو اس وجہ سے ہم انفرادی طور پر جمع ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں اور نکلے۔ رستے میں بھی جگہ جگہ ٹول پلازا پر ہمیں پولیس ملتی رہی، لیکن الحمدللہ بچ بچا کر بغیر کسی جھڑپ کے اور بغیر کسی نقصان کے اور بغیر کسی انتشار کے الحمدللہ ہم بخیریت لیاقت باغ تک پہنچے۔ اور جب لیاقت باغ پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ڈی چوک کے سارے راستے بلاک کیے گئے ہیں، اور نظم کی طرف سے ہمیں ہدایت یہ تھی کہ جہاں آپ کو روکا جائے وہیں آپ کا دھرنا ہوگا، اور ہمیں یہاں روکا گیا۔ الحمدللہ ہم یہیں پاؤں ڈال کر بیٹھے ہیں اور دھرنا شروع ہے۔ اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ اب دھرنا ہے یا جلسے کے بعد ختم ہو جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ یہ دھرنا ہے، اور اگر ہمیں ایک دن دو دن یہاں تک کہ مہینوں تک بھی بیٹھنا پڑا تو ہم یہیں بیٹھیں جب تک یا ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے یا ہمارا نظم اگلی کار نہیں دیتا۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے، سوچ کیا ہے، کس لیے آپ یہ دھرنا دے رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے مطالبات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہمارے مطالبات تمام وہی ہیں جو پاکستان کے ہر عام آدمی کی آواز ہے۔ ہر وہ آدمی جو اپنی دکان پر بیٹھ کر، اپنے گھر پر بیٹھ کر مہنگائی کو دیکھ کر گالیاں دیتا ہے اور حکمرانوں کو بددعائیں دیتا ہے، ہمارے تمام مطالبات بھی وہی ہیں۔ بجلی کے بل ہوں، چاہے وہ آئی پی پیز کے معاملات ہوں، چاہے وہ حکومت کی گندی کارکردگی ہو، چاہے وہ ہمارے اداروں کے غلط اصول ہوں، سارے وہ مطالبات ہیں جو عام آدمی کے مطالبات ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی جماعتیں اس حکومت کو منتخب حکومت نہیں مانتی، فارم 47 کی حکومت مانتی ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال؟ جی بالکل، ہمارا اس بارے میں وہی خیال ہے جو ہمارے نظم کا خیال ہے۔ ہمارا کارکن سے لے کر رکن سے لے کر اور ہمارے امیر تک تمام کا ایک ہی ویژن اور ایک ہی خیال ہے۔ ہمارے خیال میں بھی یہ حکومت منتخب نہیں ہے، اس کو بنایا گیا اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ تو اگر یہ موقف آپ لوگوں کا ایک ہے، فار ایگزامپل بہت سی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پی ٹی آئی ہے، عمران خان کافی عرصے سے جیل میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری جماعتیں اسلامی مولانا فضل الرحمان گروپ ہے، ان کا بھی یہی خیال ہے، موقف ہے جو آپ کا موقف ہے، تو آپ لوگ آپس میں الحاق کر کے ایک منظم طریقے سے کیوں نہیں کمپین چلاتے؟ جی الحمدللہ جماعت اسلامی اب تک کئی جماعتوں سے اتحاد کر چکی ہے اور کئی بار دھوکہ کھا چکی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کسی ایک ایشو پر اتحاد ہونا یا کسی ایک پلیٹ فارم پر ایک بار میں یک آواز ہونا الگ بات ہے، اور اتحاد ہونا تمام معاملات میں وہ الگ بات ہے۔ ہم اس موضوع پر تو سارے اکٹھے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن حکومت کو لے کر ہمارے معاملات اور کام کرنے کے طریقے تمام جماعتوں کے الگ الگ ہیں، اور جماعت اسلامی اپنا ایک الگ طریقہ کار رکھتی ہے، اور الحمدللہ ہم اس حوالے سے منظم ہیں اور تمام جماعتوں سے منفرد اور ممتاز ہیں۔ نہیں، میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ ماضی میں آپ کی کے پی میں پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت رہی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک اچھا تجربہ رہا، ایک بری حکومت نہیں رہی جی، تو مطلب کہ اس وقت عوام اس وقت مشکل میں ہے بقول آپ کے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، وزٹ بھی کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام پریشان ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان مقروض سے مقروض ہوتا جا رہا ہے، تو کیا اس ایک بہت بڑی یہ کاز ہے؟ آگے حکومتوں کے معاملات آپ اپنے اپنے چلائیں، اس کاز کے لیے تو آپ لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ بالکل، دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور جائز ہے۔ ہم اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں کہ
बाकी पार्टीज और बाकी जमातें भी इस हवाले से आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन देखने के ये सवाल हमसे नहीं किया जाना चाहिए, ये सवाल बाकी जमातों से किया जाना चाहिए कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कदम उठाया है और बारिश का पहला कतरा साबित हुई है, गरीब आदमी की और आम आदमी की आवाज बनी है। अब बाकी जमातों को सोचना चाहिए कि वो आकर हमारे साथ मिलते हैं, इस धरने में हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते। ये सवाल बाजार बाकी जमातों से होना चाहिए, हमसे नहीं होना चाहिए। हम मौजूद हैं, मैदान में मौजूद है और तमाम जमातों को हमारी तरफ से दावत है कि तमाम भाई, हर आम आदमी जो 25 करोड़ जुल्म के माते हैं, उन तमाम को हम दावत देते हैं कि वो निकले अपने घरों से और हाफिज नईम के साथ चलें। इंशाअल्लाह उनको उनके हुकूक मिलेंगे और इन मुट्ठी भर अशराफिया से हम अपनी जान छुड़वाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोग आप लोगों के भी गिरफ्तार हुए और तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं हमें ये देखते हुए कि लोग उठाए जा रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, कैद में हैं। उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो कि सियासी कैदी हैं, उनको क्या रिलीफ मिलना चाहिए या फिर आप सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेंगे? नहीं, अपनी पार्टी की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और हमारी जमात का शुरू दिन से ये, हम जुल्म को जुल्म कहते हैं, चाहे वो मैं करूं, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो नून लीग करे, चाहे वो पीटीआई करे। अगर किसी को भी सियासी कैदी बनाया जाता है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, हमारी क़यादत भी यही कहती है और हम भी यही कहते हैं कि सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, किसी को नारवा किसी के साथ सलूक नहीं रखना चाहिए और जो जुल्म करने वाले हैं वो खुद भी जुल्म के लिए तैयार रहे। यही बात हम इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उनको कहते रहे कि हमने, जब सिराजुल हक साहब ने, हमारे साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पनामा लीक्स का केस सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, तो हमने कहा था कि हमने पूरे 400 जो कुछ हैं उन तमाम चोरों के खिलाफ केस रेफरेंस किया है, सिर्फ नवाज शरीफ के हम खिलाफ नहीं है, हम तमाम चोरों के खिलाफ हैं। और यही बात आज हम कहते हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर मुकदमा बना है और इमरान खान को हम गरी चोर कहते हैं, तो जिन जिन लोगों ने तोशाखाना से इस्तेफादा किया है, चोरियां की है, उन तमाम के ऊपर भी केस बनने चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बिला तफरीक तमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सियासी इंतकामबाजी से हमें रुक कर रहना चाहिए। जी, बात आना